الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلاتك وبارك وسلم. کافی ہو چکا ہے، آپ نے نہایت ہی قیمتی روح پرور خطابات سماعت فرمائے ہیں. بلا تمہید میں تلاوت کردہ آیت مبارکہ سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوا اپنی گفتگو کو اختتام کرتے جاؤں. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تعالی آپ حضرات کے ساتھ یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی رجس اور گندگی کو آپ حضرات سے دور رکھے اور آپ حضرات کو مکمل پاک طیب و طاہر بنائے رکھے. اس آیت مبارکہ کے نزول کے سلسلے میں تمام مفسرین کرام، محدثین عظام نے نہایت ہی ایمان افروز روایات کتب تفاسیر و احادیث میں درج فرمائی ہے. اختصاراً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. وہ بیان فرماتی ہے ام المؤمنین کہ یہ آیت مبارکہ میرے گھر میں نازل ہوئی جس وقت نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما کے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یاد فرمایا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد فرمایا اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرمایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ حضرات جب آئے تو حبیب پاک علیہ السلام نے بڑی محبت و شفقت کے ساتھ، بڑی چاہت اور کرم نوازی کے ساتھ ایک چادر بچھا دی اور اس مبارک چادر پر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے سامنے بٹھایا اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سامنے بٹھایا اور امام حسن مجتبی کو اپنے سیدھے زانوے اقدس پر لے لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بائیں زانوے اقدس پر لے لیا. پھر چادر اقدس ان حضرات پر اڑائی اور اس کے بعد بارگاہ یزدی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی: اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. تو تو ان سے رجس کو دور فرما اور مکمل طور پر ان کو پاک و صاف بنائے رکھ. ہر طرح کی رجس کو اس سے دور رکھنا اور ہر طرح طہارت کا پیکر بنائے رکھنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد
حبیب کریم علیہ السلام خود ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان تشریف لے جا سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ حبیب پاک اپنی شہزادی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. وقت نہیں ہے، میں عربی متن نہیں پیش کر رہا ہوں، خلاصتاً اس کا مفہوم کر دیتا ہوں. جب بھی مصطفیٰ علیہ السلام کہیں بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جانا کا ارادہ فرماتے تو سب سے اخیر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ سے باہر جاتے. اور مدینہ پاک سے جب بھی حبیب پاک مدینہ پاک کو واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لاتے، پھر اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے حجرات میں تشریف لاتے. عام طور پر دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی سفر میں جاتے ہیں تو اخیر میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو آتے ہیں. اب حج کا موقع ہے، حجاج آ رہے ہیں، قافلے کے قافلے آ رہے ہیں، اور آپ نے ان کو رخصت بھی کیا تھا. آخر میں کس کے گھر سے نکلے تھے؟ وہ چاہے حج ہاؤس گئے ہوں گے، ایئرپورٹ گئے ہوں گے، اپنے گھر سے ہو کر گئے، اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کر، داماد کے گھر سے ہو کر نہیں گئے. پہلے ملاقات کر لیے ہوں گے مگر آخر میں اپنے ہی گھر سے گئے. اور حج کے واپس جب آتے ہیں ایئرپورٹ سے تو کہاں جاتے ہیں؟ بیٹی یا داماد کے گھر جاتے ہیں یا خود اپنے گھر آتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر آتے ہیں، بیٹی داماد کو یا تو بلا لیتے ہیں یا پھر ان کے پاس ملاقات کو جاتے ہیں، مگر پہلے نہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے، اور ہمارے آقا مولا علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ امام الانبیاء جب بھی سفر میں کہیں تشریف لے جانا ہوتا آخر میں شہزادی کے گھر سے سفر کے لیے نکلتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو شہزادی کے گھر تشریف. یہ حبیب پاک کا طریقہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی محبت فرمانے والے مصطفیٰ، اتنا کرم فرمانے والے حبیب پاک، اتنا ان کے مبارک گھر کو جانے والے مصطفیٰ، آج اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد یہ جو چادر میں ان کو لے کر دعا فرما رہے ہیں، یہ اپنے گھر کے بجائے ان کے گھر بھی تشریف لے جا سکتے تھے، وہاں جا کر بھی ان کو چادر اڑا سکتے تھے. مگر حدیث کی ساری کتابیں اٹھائی گئی، تفسیر کی تمام کتابیں اٹھائی گئی، روایات میں الفاظ اگرچہ کے الگ الگ ہیں مگر مضمون سب میں یہی ہے کہ اس چادر کو اڑا کر مصطفیٰ نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فرمایا تو کسی اور کے گھر میں نہیں، خود اپنے گھر میں ان کو حضور پاک علیہ السلام نے اس عزت سے نوازا، اس شرف سے مشرف فرمایا، اس کرم سے ان کو مکرم فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہے کریں، آپ کا اختیار ہے، پاس آ کر دیا، دور جا کر دیا، اور کبھی اپنے گھر پر بلا کر دیا. یہ آپ کے دینے کے انداز ہے، جس طرح چاہے دیں. مگر اس آیت تطہیر کے موقع پر آقا ردائے تطہیر میں، اس آیت تطہیر میں ان کو شامل کروانا چاہا تو آپ تشریف لے جا کر بھی شامل کروا سکتے تھے. آپ نے یہاں اپنے کاشان اقدس میں کیوں اس شرف سے ان کو مشرف فرمایا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ سوال تو گھر کا آتا ہے ذہن میں، جب ہم روایات پڑھتے ہیں، گہرائی میں جانا سکتے ہیں، ہر کلمے کے ساتھ اس کے مضمون کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو سوال آتا ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام وہاں کیوں تشریف نہیں لے گئے؟ اپنے پاس کیوں ان کو طلب فرمائے اور پھر اپنی اس چادر میں کیوں بچھائے؟ یہ جواب دل میں جو آتا ہے واسطے رہا ہوں، میں نے شرح حدیث میں کہیں دیکھا نہیں ہے، پر قلب گواہی دیتا ہے. وہ جواب میرے ذہن میں آتے ہیں، میرے پیر و مرشد کے فیضان سے سید ابو البرکات علی بندہ خلیل شاہ احمد اللہ کی توجہ کی بدولت، اس لیے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، نہ کسی کے خطاب میں سنا ہے، نہ استاد سے بھی یہ بات سنی ہے، یہ حضرت کی توجہ سے عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر مصطفیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جا کر یہ کرم سے مکرم فرما دیتے اور یہ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر گندگی کو دور رکھنا اور مکمل پاک صاف بنائے رکھنا، تو اس واقعے کے گواہ یہی چاروں حضرات رہتے. مصطفیٰ نے چاہا شان میں ان چاروں کے بیان کروں
دعوت نامے میں کیا لکھتے ہیں؟ میں محل. محل کیا ہے؟ میں محل. محل کس کا نام ہے؟ بیگم کا نام ہے. گھر والی کو گھر ہی کہتے ہیں. اس لیے کیا کہ ہم مکان میں بولتے یا مکان میں رہنے والے بولتے؟ مگر ہمارے اردو کے محاورے میں بھی بولتے مکان میں بولے تھے, سمجھے؟ گھر میں بولے تھے, گھر میں ہوا بولتے. سارا بیوی سے متعلق معاملہ رہے گا مگر ہمارے مکان میں بول رہے تھے. مکان میں بول رہے تھے. فائل کون ہے بھائی؟ بولنے والا کون ہے؟ مکان میں. تو یہ تو محاورے اردو میں بھی ہے, مکان میں بولے تھے. اس کے دعوت یہ تو میں محل بولتے. تو محل کو لاتے ہیں یا محل والی کو لاتے ہیں؟ تو محل والی کو لاتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے, جل ظاہر ہے. حبیب پاک علیہ السلام نے اسی محل میں رہنے والوں کو گواہ بنا دیا اس حقیقت کے اوپر کہ میں نے ان کو اپنے اہل بیت کو کہا ہے. یہ باہر والوں کو بعد میں پتا چلا, گھر والوں کو پہلے. یہاں ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نازل ہوئی, وہ حضور کی زوجہ مطہرہ, تو ان سے زیادہ پیار تو بی بی عائشہ صدیقہ سے مصطفیٰ فرماتے ہیں. یہ آیت وہاں کیوں نازل نہیں ہوئی بھائی؟ نازل ہونا ہی تھا تو اور بھی تو ازواج مطہرات کہیں مراد تھے. وہ بی بی عائشہ سے اتنا پیار کہ ان کے حجرے میں تو کیا ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے, مصطفیٰ ان کے ساتھ لحاظ پہ اعلان فرما رہے ہیں. اسی وقت وحی الہی نازل ہوتی ہے. یہ تو نہ ان کا مقام, مگر یہ آیت تطہیر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں مصطفیٰ جب تھے تب نہیں نازل ہوئی. بی بی ام سلمہ کے گھر میں جب تھے تب نازل ہوئی. کیوں ایسا؟ اس کی حکمت اللہ جانے. کہاں نازل کرنا ہے اللہ کو. اگر یہ نہیں میں بلفائے اور عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے اس آیت کو ان کے سلمہ کے گھر میں نازل فرمایا اور اس بات یہ کہ ان کو گواہ بنایا, کیونکہ آگے کربلا کا جب واقعہ پیش آئے گا تو امہات المومنین میں کوئی اور نہیں رہے گی, یہی ام سلمہ رہے گی. کہ اس کے بھی گواہ ہوں گے, اس کے بھی گواہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ بڑے ہی دردمندانہ انداز سے حضرت سے سماعت فرما رہے تھے کہ اہل بیت کے اطہار کے مقام کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ امام علی مقام میں کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی ہے دین کی حقانیت کے لیے, سارا خاندان کٹا دیا, سارے گھرانے کو لٹا دیا. اس کے باوجود ایسے طریقہ دہنوی ہے جو آپ پر نعوذ باللہ وہ بے چاہت کا الزام لگاتے ہیں, اعتدال کی چاہت کا الزام لگاتے ہیں. اس آیت میں اس کا جواب ہے. ہم تاریخ کے چھدوں میں ان کو چھانٹ کر دیکھو نہیں کہتے, قرآن کے پاروں میں چھانٹ کر دیکھو, اللہ کے کلام میں چھانٹ کر دیکھو. ارے تاریخ صحیح بھی ہے, غلط بھی ہے, مگر قرآن اللہ کا کلام, ازلی و ابدی کلام, ہر خطا سے محفوظ. اور یہی قرآن کی حقانیت ہے کہ جس نے دنیا کو آج بھی واقع حیرت میں ڈالا ہے. یہ جو قرآن کے اس پہ نظر آتش کیے جا رہے ہیں, یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں انہیں پتا ہے ان کے گھر میں بھی قرآن بول رہا ہے, ان کے خاندان سے جو قرآن کے چاہنے والے نکل پڑا ہے, جب مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں دلائل سے, تو پھر ایسی نامناسب اور نازیب حرکتیں کر رہے ہیں دنیا والے. تو ان کی حرکتوں سے بھی پتا چلتا ہے کتنے شکست ہوتا ہے, کس قدر ذلت میں دودھ گر چکے ہیں. ورنہ دلائل سے مقابلہ کرو, آیتوں کے اندر جو مضامین ہے بتاؤ کون سی بات غلط ہے, اس میں کون سا مضمون غلط ہے بتاؤ. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, علم کے عروج کا زمانہ ہے, سائنس کا دور ہے. جب یہ دور ہے تو تم سائنس پڑھنے والے کیوں قرآن کو جلا رہے ہو؟ ارے اس کے اندر کے مضمون کو نہیں اٹھا کے تو بتاؤ, ہم بتائیں گے قرآن کی صداقت کیا ہے, حقانیت کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
آپ کو نہیں چاہتے تھے. یہ تمہاری غلط سوچ ہے. وہ نہیں چاہتے تو اتنے اندر کے واقعے کی گواہی کون دیتے تھے؟ وہ کہہ رہی کہ میں موجود تھی. صرف حدیث ہی سنانا ہے تو یہ حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر قربان جائے ام المؤمنین ام سلمہ ہم آپ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کر قبول فرمائیں. آپ نے حال کو بھی بیان کیا, حال کو بھی بیان کیا. میرے آقا نے جو تفسیر کی وہ حال ہے, یعنی جو فرماتے ہیں اس کو حال کہتے ہیں, جو صورت واقعہ ہے اس کو حال کہتے ہیں. تو انہوں نے حال کو بھی محفوظ رکھا, حال کو بھی محفوظ رکھا. اچھا چلو جب روایت آگے آئی انس بن مالک بھی بیان کرنے لگے, ابو الحمدہ بھی بیان کرنے لگے, دیگر صحابہ بھی بیان کرنے لگے. ام المؤمنین نے صرف عورتوں ہی کو نہیں پڑھایا, مردوں کو بھی پڑھایا ہے. بس یہ پردہ اس حقیقت کو ان تک بھی پہنچایا ہے, اس لیے کہ میں گواہ ہوں. اب ام المؤمنین سے کوئی عورت سنی ہو, ان سے کوئی عورت سنی ہو تو سمجھ میں آتا, لیکن وہاں ایسا نہیں کہ پیچھے رالیاں پورے محمودات آتے چلے جا رہے ہیں. تو اچھا چلا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ نہیں معلوم ہوئی, ضمن بول رہا ہوں, آج اسلام پر نہیں اٹھانے والے ایکس مسلم بن کر جو اپنے اسلام پر ایمان کر رہے ہیں, پہلے پھر ہٹ گئے, اس لیے کہ اسلام میں یہ لفظ ہے. ایک انگلی یہ اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کوئی ایجوکیشن کا اسلام میں نظم نہیں ہے. ایجوکیشن کا نظم نہیں ہے تو یہ ام سلمہ کون ہے؟ اتنی عظیم بات حضور نے ان کو کیوں بتائی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے رب نے اس آیت کو نازل کیا. پھر کہتی ام سلمہ کہتا ہے یار تو چاہتا تو مصطفیٰ جب منبر پر تھے تب بھی نازل فرما سکتا تھا, صحابہ کے بیچ میں تھے تب بھی نازل فرما سکتا تھا. تیرے حبیب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں وہی آ سکتی تھی. تیرے حبیب صحابہ کے بیچ میں تشریف فرما ہو کر بات فرمانے تب بھی آثار وہی نازل نمودار ہو کر وہی نازل ہو سکتی تھی. مگر اس وحی کو بیت میں نازل کیا, اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر ہے. بات پردے کی ہے رہنے کو اسے ڈر پڑتا ہے, تو رب نے بھی اس بیت کا لحاظ کیا, بیت کی بات کو بیت میں نازل کی ہے. اور اس گھر کے اندر نازل کرنے کی حکمتوں میں حکمت جو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کو اس کا گواہ بنانا تھا. دیگر امہات المؤمنین کو کیوں نہیں, ان کے گھروں میں رہتے وقت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آئے گا ان میں سے کوئی نہیں رہیں گے کہ بات کرے دنیا سے رخصت ہو جائیں گی, اور اس وقت ام سلمہ ہی رہے گی. سن 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا, 63 ہجری میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وصال مبارک ہوا. راجح قول کے مطابق ڈنڈی مارنے والے یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, مگر ہر روایت درجے صحت کی نہیں ہوتی ہے. اور جب 59 کی روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں وہ تو تھی ہی نہیں. ارے بابا تاریخ کے مقابلے میں حدیث کا درجہ ہے, حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ام سلمہ زندہ کی دلیل یہ ہے کہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا, ایک سلمہ میم کے بعد یا آتا ہے الف مقصورہ والی, وہ ام سلمہ بیان کرتی ہے. سلمہ وہ کہتی ہے کہ میں ام سلمہ کے پاس گئی, سلمہ میم کے بعد بولتے آتی ہے. ام المؤمنین ام سلمہ ہے اور ان کے پاس جو گئی وہ سلمہ ہے. وہ کہتی ہے کہ میں گئی تو دیکھا ام المؤمنین رو رہی ہے. میں نے کہا ام المؤمنین کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ کیا کہوں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلی فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب. میں نے خواب میں رسول پاک کا دیدار کیا اور حبیب پاک کو سامنے دیکھا, سر انور پر اور ریش دست پر خاک ہے. میں نے بے قراری کیا, میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے, یہ کیوں منظر ہے؟ اور میں شہید تو مقتل حسین کی آدمی تھا, ابھی میں امام حسین کے مقتل پر سے ہو کر آیا ہوں. شہادت کا ہے امام حسین پر میں موجود تھا, شہید تو کا لفظ ہے. اور عربی زبان کے اندر شہید یشہد شہادت سے بھی آتا ہے, شہید یشہد شہود سے بھی آتا ہے. شہادت سے ہو تو گواہ کے معنی میں, شہود سے ہو تو موجود رہنے کے معنی میں. مصطفیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا. حضرت تو کہتے تو موجود ہونے کو بتاتا, گواہ کو نہیں بتاتا. اور اگر شہادت کا لفظ حضور نے جو استعمال کیا اور اس میں دونوں خوبی آ گئے, موجود بھی تھا گواہ بھی تھا. ایک موجود رہ کر نظر کسی اور طرف بھی ہو سکتی ہے, آپ حاضر رہ کر بھی
شہود کا لفظ شہید شہود کا استعمال کیا کیونکہ شہادت کا مقام ہے تو منزل شہادت میں شہید کا لفظ ہی سوٹیبل ہے، موضوع ہے. یہ بھی مصطفیٰ کے کلام کی بلاغت ہے، وہ موقع نہیں ہے، وہ بھی ایک ٹاپک ہے میرا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک لفظ میں کیا حکمت ہے، اس کے بجائے وہ کیوں نہیں فرمایا، اس کے بجائے وہ کیوں نہیں فرمایا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. شہید تو قتل حسین یعنی تھا، شہید تو میں موجود تھا. قتل حسین پر لفظ قتل کا استعمال کیا کیوں کہ ان کی بربریت کو ہٹانا چاہ رہے تھے، اس سے دوسرے لفظ سے ظاہر نہیں کرتی تھی. اس لیے امام حسین کی شہادت کے موقع پر میں موجود تھا. اب اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ حدیث ترمذی میں ہے اور سیاست میں ترمذی کا کیا درجہ ہے، وہ اسی کہتے ہیں من کان فی بیتہ اخذ الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم. جس کے گھر میں ترمذی ہے سمجھ لو اس گھر میں نبی ہے جو بات کر رہے ہیں. اس کتاب پر خصوصیت یہ حاصل ہے. اور امام ترمذی بھی کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، کہیں گے نہیں جی تاریخ میں صحیح ہے یہ بھول گئے ہوں گے، نہیں بہت بڑے حافظ کے مالک. آخری مرے وہ نابینا ہو گئے تھے. ایک بات یہ ان کے احوال میں آتا ہے، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، سواری پر سوار تھے، جب نابینا ہو گئے تو اس وقت کا زمانہ اور واقعہ ہے، سر جھکاتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت یہاں سر کیوں جھکائے؟ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، یہاں سر اس لیے جھکایا ہوں کہ یہاں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیں جھکی ہوئی تھی. اس سے پہلے میں گزرا تھا جب میری آنکھیں تھی تو یہاں اس درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی رہتی تھی، گزرنے والوں کے سر کو لگتی تھی، سر جھکا کے گزرتے تھے تاکہ سر کو نہ لگے. لوگوں نے کہا یہاں تو درخت ہے نہ ٹہنیاں ہیں، تو آپ نے کہا ٹہر جاؤ، اگر یہ نہیں ہے تو میں آپ سے حدیث نہیں بیان کروں گا. گویا میرے حافظے میں فرق آ گیا. ٹہر گئے، کہا لوگوں سے پوچھو. تحقیق کی تو وہاں والوں نے کہا ہاں پہلے یہ تھا لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے کہ ہم جان دیے تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا حافظہ سلامت. ایسے حافظے والے امام ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی میں. سمجھے بھائی کہ نابینا ہونے کے باوجود یادداشت کا یہ عالم ہے کہ جب منزل سے چلے تو کتنے فاصلے پر درخت آتا تھا وہ بھی ذہن میں تھا. آنکھ والے سر نہیں جھکائے، خود سر جھکا کے چلنے لگے. یعنی دین ہم تک پہنچانے والے کتنے محنت کیے ہیں اس کا یہ اندازہ کر سکتے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں مصطفیٰ کا دیدار کی، حبیب پاک کو بے قراری کے عالم میں دیکھی اور پوچھتے پر مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں ابھی مقتل امام حسین سے آ رہا ہوں، شہادت کا امام حسین سے آ رہا ہوں. تو ہمیں شہادت بھی مصطفیٰ کا معلوم ہو رہا ہے، حضور کی یہ کیفیت کہ امت کے احوال سے باخبر ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے. اور چشمے صدر میں مصطفیٰ کا مدینہ منورہ سے مقتل امام علی مقام میں جا کر تشریف لانا بھی معلوم ہو رہا ہے. اور اپنی زوجہ مطہرہ کو پھر گواہ بنا رہے ہیں کہ جب شان بیان کیا تھا اس کی گواہ تم تھی، یہ بھی گواہی تم ہی دے دو، ایسا ہوا ہے. تو اب یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ ان کے گھر میں نازل کیے جانے کی حکمت یہ بھی ہے ان کو گواہ بنایا جائے، کیونکہ یہ ظالم اتنی بڑی قربانی کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں امام کو نہیں جانا چاہیے تھا، مدینہ شریف میں رہ جاتے تو کیا ہو گیا تھا. اگر جنگ کرنا تھا تو جب نبیوں کے سردار نے جنگ کے لیے جو اصول بتائے تھے وہ اصول کیوں نہیں اپنائے. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس قسم کی درد رہنی کرتا ہے اور اپنے کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین بڑی شان والے تھے مگر سیاسی تدبر میں وہ اتنے مقام پر نہیں تھے، اس لیے کہ مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. پھر ہر مکے مکرمہ جا چکے تھے تو مکے سے کم نہیں نکلنا چاہیے تھا. اب تم اتنے بڑے سمجھ والے بندے بیٹا کہ ان کے بارے میں کہہ رہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں نکلنا چاہیے تھا. اور کچھ کہتے ہیں آ گئے تو ٹھیک ہے مگر وہاں بھی کیا کرنا، میاں کہتے بڑے بھی کیوں نہ ہو، ذرا دنیا میں اقتدار ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کی طرف کماں میں ہر کوئی پیچھے چلے جاتا ہے. اگر دیکھیں حاصل نہیں کر سکے مگر موضوع بھی لگے تھے اس محبت میں، تو میں اس تمام اعتراضات کا جواب کسی تاریخ کے حوالے سے کسی محدث کے حوالے سے نہیں دینا چاہتا ہوں. اس آیت ہی میں جواب ہے. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے ہر رجس کو تم سے دور رکھے، دور رکھے. رجس کے اندر جہاں عقیدے کی خرابی آتی ہے، کفر و شرک جہاں آتا ہے، گمراہی و بے دینی جہاں آتی ہے، وہی دنیا کی طلب بھی آتی ہے، دنیا کی مردار محبت بھی آتی ہے، اقتدار کی حوث بھی آتی ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی خواہش بھی آتی ہے، کسی کو برداشت کرنے کی صلاحیت جو انسان میں ہے وہ جب پرورش پاتی ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں رجس میں آتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اے میرے مصطفیٰ کے اہل بیت، اللہ کا یہی ارادہ ہے اس طرح کی ہر چیز کو آپ سے دور رکھے. جب مصطفیٰ کے رنگ دور رکھنے کا ارادہ کیا اور دور رکھ کر بھی وعدہ کیا مصطفیٰ سے کہ میرے حبیب وہ یوں تطہیرا، دور رکھوں گا بھی. اور ایسا نہیں کہ وہ تو دور ہے مگر شاید دور ہونے کے باوجود کوئی اثر آیا ہوگا. آج کل کے سر گرے تو ہر جگہ دنیا کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والے ہوتے ہیں.
اور آج بھی دیکھتے جب ہم بھی دیکھتے دور ہے ایک چیز پھر بھی بدبو تو آئے گی نا. اگر کچرا کوڑا دور ہے وہ باقی ہے. آج کل ٹیمپر کا دور ہے, ٹیمپر نکال کے رکھو, کہتے وہ تو آ رہی ہے رکھے کے دور ہے. تو کل کے دن کوئی دریدہ یہ بھی بول سکتا تھا کہ اللہ نے فرمایا گندگی کو دور رکھے گا, دور رکھا, مگر کہیں کہیں وہ آئی ہوگی. رب نے فرمایا نہیں, وہ یطہرکم تطہیرا, دور بھی رکھوں گا, طہارت میں کوئی کمی آنے بھی نہیں دوں گا, خوشبو میں کمی آنے بھی نہیں دوں گا, اس میں کوئی بھی تعفن آ ہی نہیں سکے گا. اب اس کو مصطفیٰ نے اور طریقے سے سمجھایا. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کی ولادت کے بعد تشریف لا کر فرمایا میرے بیٹے کا کیا نام رکھے ہو؟ مولا کائنات رب کی حرم میں نے نام رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں ان کا نام حسن رکھا. پھر امام حسین جب پیدا ہوئے مصطفیٰ تشریف لائے, فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں حسین نام. اب ذرا سوچو, ایک نام پہلے تھا اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی, مگر میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں یہ نام رکھا حسن ادھر, حسین ادھر. کیوں؟ ایک تو وجہ یہ کہ جنتی نام ہے, ٹھیک ہے جنتی نام ہو تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہر جنتی نام رکھا جائے. حور کا نام بھی رکھنا کوئی ضروری سمجھتا ہے, پھر دوست کا نام بھی کوئی رکھنا ضروری سمجھتا ہے, پھر دوست بھی ہے, تسلیم بھی ہے, نعیم بھی ہے, کوثر بھی ہے, لیکن حسن و حسین ہی کیوں رکھے میرے آقا؟ چاہتے تو میرے مصطفیٰ تسلیم بھی رکھ سکتے تھے, چاہتے تو میرے مصطفیٰ نعیم بھی رکھ سکتے تھے, جنتی نہروں کے نام میں سے کوئی نام رکھ سکتے تھے, مگر میرے حبیب نے حسن و حسین اس لیے رکھا تاکہ کربلا پر دلیل ہو جائے. حسن کس کو کہتے ہیں, حسین کس کو کہتے ہیں؟ حسن خوبصورت کو کہتے ہیں, صرف چہرہ ہی خوبصورت نہیں, عقیدہ بھی خوبصورت ہے, کردار بھی خوبصورت ہو, دل بھی خوبصورت ہو, فکر بھی خوبصورت ہو, جہاں پر کوئی حسن کے خلاف چیز ہی نہ آئے. اور حسین کو حسین کہا, اس کو چاہے تو مصطفیٰ حسن بھی نام دے سکتے تھے, کہا نہیں حسین, اس کے خوبصورتی کے ساتھ تصویر کا چہرہ ہے, محبت اور اظہار کرو, اس لیے کہ جو حسن پر مصیبت آئے گی اس سے تو قبل حسین پر زیادہ آئے گی, اور جب زیادہ تیر چلیں گے اس لیے زیادہ محبت کا اظہار ہو. وہ لفظ مصطفیٰ نے دے دیا, حسن و حسین کا نام رکھ کر. میرے آقا نے فرمایا تم کسی بیٹے کا نام رکھتے ہو مسعود, اور وہ ہو جاتا ہے نام مسعود. مساعدت مند سمجھ کے نام رکھے, مگر بعد میں نام غلط نکل گیا تو کیا ہو رہے ہیں, ارے مسعود بھائی ہے, شراب پی رہے, مسعود ہوتے. نام مسعود ہے, کام ہے مسعود. یہی بولے گا بھائی, ہمارے رکھے ہوئے نام کے معنی فٹ ہونا ضروری نہیں. امید ہے کہ بچہ مسعود بنے, امید ہے کہ محمود بنے, مگر نام محمود کام بھی کرنے لگ جاتا ہے, نام محمود ہوتا ہے. تو کیا مطلب نام ہم رکھیں تو امید ہے, مصطفیٰ رکھیں تو قطعی یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا نام وہی رسول رکھ لیتے ہیں. تو بھی حسن حسین کیوں نام رکھے؟ اس لیے کہ جنتی نام ہے, تو جنتی یہی دو نام ہے, اور بھی ہے, بولیے اور بھی ہے نا, ان میں یہی دو کیوں رکھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ امام علی مقام کے کردار پر کہیں بھی انگلی نہ اٹھائی جائے. یہ ذات کے بھی حسین ہے, صفات کے بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بعض لوگ چمڑے کے اعتبار سے تو حسین ہوتے ہیں, تن کے گورے من کے کالے کیا دنیا میں نہیں ہے. وہ گوروں کے گورے ان کی وجہ سے کیا آپ ان کے عقائد کو سب درست اختیار کرو گے, ان کے مذہب کو اختیار کرو گے نہیں, مگر یہ ہے کہ حسین ہے, چہرے کے بھی حسین ہے, جلوے کے, چہرہ بھی حسین تو جلوہ بھی حسین. یہی نہیں, چہرہ بھی حسین تو پاؤں کا تلوہ بھی حسین. ایسے حسین کے فکر کے حسین ہے, نظر کے حسین ہے, مدینے میں ہو تو بھی حسین ہے, مکے میں ہو تو بھی حسین ہے, اور کوفہ کی طرف چلے بھی تو حسین ہے, کربلا میں دب جانے کو بھی حسین ہے, اور قصر کا داغے کو بھی حسین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حسین, غوث ملت. اچھے اچھے حسینوں کو جب کبھی ایکسیڈنٹ میں آپ زخمی دیکھتے ہیں تو حسن پیامے کو کہتا ہے
اگر کسی تاریخ میں وہ ملتا ہے تو رون دو اس کو، نہیں باخدا میں مصطفیٰ جس کو حسن حسین کہتے ہیں، ارے حسن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، انگلی کر گئی تو بھی حسن فرق نہیں آیا، ہماری 5 انگلیاں ہیں، ایک تار تو حسن کے اندر فرق آ جاتا ہے، مگر وہاں سر سے تن سے سر جدا ہو گیا، مگر ہر کو دیکھو وہ بھی حسین ہے، سر کو دیکھو وہ بھی حسین ہے، ایک اور اس کی بات آگے ہے، اگر دہلی کی زبان سے ہر کے معنی لڑنے والے، ہر کے معنی جنگ، ہر کے معنی اللہ کے راہ میں لڑنے والے، اور اتنے بڑے لڑنے والوں کو ہر نہیں فرمانے، حسن و حسین فرمانے، اور فرمایا ہر میں ہی لڑ کرتا، میرے پیاروں سے تو لڑے گا، میں اس کے لیے ہر ہوں، سمجھ گئے آپ؟ اے علی تمہارا جو لفظ ہے وہ لائے گا نہیں ہے، وہ تو تمہارا لفظ ہے، اس کو میں لیتا ہوں، میری اگر ان سے ٹکراؤ گے تو اس کی ان سے جنگ نہیں ہے، ہم سے ہے، اور ان کو کہا یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، سمجھ گئے؟ بات یہ سمجھے کہ نہیں؟ اب میں وہ ام سلمہ کی بات جو ہے وہ بھولا میری ذہن میں ہے میرے، اس لیے جو تک آگے آپ سمجھے گے وہاں میں ام سلمہ کے گھر میں مصطفیٰ ہے آئے کی تقدیر نازل ہوئی، ابھی میں بعد میں چادر بچھائی، حسن میں علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا، حسن میں قریبین کو لانو حضرت کو لے لیا، پھر ایک کسا کو اڑا دیا۔ اب یہاں میں سوال اٹھایا تھا، ایک تو یہ کہ مصطفیٰ اپنی شہزادی کے گھر جا کر یہ عمل کیوں نہیں کیے، یہاں ام سلمہ کے گھر میں کیوں کیے؟ تو میں عرض کیا 2 نقطے میں اس سے بچا تو ایک بات کر دیا کہ ام سلمہ کو گواہ بنانا تھا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے اوپر جو انوار کا نزول ہو رہا تھا، تجلیات کی جو برسات ہو رہی تھی، وہ برسات تجلیات میں مصطفیٰ کا وجود بھی نہا رہا تھا، مصطفیٰ کا لباس بھی نہا رہا تھا، میرے آقا کی چادر جو جس پہ چھت پر ہے وہ بھی انوار کا مرکز بنی ہوئی تھی، جو چادر وہاں رکھی ہوئی ہے ان توجہات کی وجہ سے وہ بھی خاص طریقے پہ جب وہاں رکھی تھی، میرے آقا نے نہیں چاہا میں اس حالت میں جاؤں گا تو ان شیخوں کو نظر کسی اور کی پڑے گی، نہیں یہ جلوے تو میرے رب نے ان کے لیے دیے گئے، آج جو انواروں تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، کعبہ قوسین او اللہ میں جو قرب رب نے دیا وہ بھی شان والا ہے، لیکن یاد رکھو رب دینے کے لیے عرش پر بلائے کی حاجت نہیں ہے، وہ جہاں چاہے مصطفیٰ کو دے سکتا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں دینے پر قادر ہے، مدینہ منورہ میں دینے پر قادر ہے، اسی لیے میں اور نقطہ بھی سمجھا میں پیش کرتا ہوں، افتمارونہ علی ما یرا، اللہ نے فرمایا کیا میرے مصطفیٰ سے بحث کرتے ہو اس پر جو وہ دیکھتے ہیں، منظر جو دیکھا تھا آپ نے معراج میں وہ تو رہا تھا دیکھا تھا، مگر یرا یہ مظاہرے کا صیغہ ہے، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ نے جو دیکھا ہے اس پر کیوں لڑ رہے ہو، اور جو وہ دیکھتے ہیں اس پر کیوں لڑتے ہو، تو مطلب یہ نکلا کہ جو دیکھا وہ بھی جلوہ ہے، اور آگے بھی مصطفیٰ دیکھتے ہیں اور آگے بھی دیکھتے ہیں، یرا ہے سورہ نجم میں یرا ہے، اب وہ یرا جو دیکھتے ہیں وہ جب چاہے دیکھتے ہیں جب ہم چاہے دکھاتا ہے، آج وہی چینوں کی مستقبلیت ام سلمہ کے گھر میں ہوئی، اور وہ رب جو عرش کا مالک ہے، دنو و تجلی قرب و تجلی جو وہاں عطا کیا ہے، وہ رب یہاں بھی کچھ ایسا عطا کیا کہ اب تو منتقل کرنے کا وقت آ گیا، مصطفیٰ چاہے تو نکل کے وہاں جا بھی سکتے تھے، مگر حبیب نے چاہا کہ میرے رب نے جب دینا چاہا تو اس پر بلا کر دیا، اور رب لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، مجھے لا مکان
पास आते थे, हुजूर बिठाते थे, लेकिन अब बिठाने का अंदाज ये कि सामने बिठाया, नहीं तो पहले बिठाते, मगर इससे पहले कभी दोनों चारों में चादर उड़ाई के नहीं मिलेगा। अब चादर भी उड़ाई, अब मैं आपको यहाँ पूछना चाहता हूँ, चादर क्यों उड़ाई? एक एक सवाल पर जो जवाब आना ध्यान में रखेगा या भूल जा रहे। तो अब ये है कि चादर उड़ाई क्यों? पहले यहाँ बुलाए क्यों? समझ गए ना? जाकर भी फैज दे सकते थे, मैं बुलाए क्यों? ला मकामी फैज को रब ने इस मकाम मुस्तफा को जो दिया है आयत की शक्ल में, हबीब अपने ही मकाम में उनको बुलाकर सरकार करवाया। अब रहा ये कि चादर क्यों उड़ाई मुस्तफा ने? तो सुनो, हबीब की चादर है, हमारा कपड़ा नहीं है, हबीब की चादर है। जब मुस्तफा ओढ़ते हैं तो यार इधर मुसलमान चादर की शान समझना हो। एक और वाक़या सुन लो, एक मरतबा मेरे आका तशरीफ ला रहे थे जन्नतुल बकी से, हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर को देखी, जब तशरीफ आए तो टटोलने लगी, दोनों हाथों से मुस्तफा के बदन का कुछ ढूंढने लगी। मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा क्या टटोल रही हो? अर्ज़ की, मेरे आका बारिश हो रही थी मगर बदन अगर भीगा नहीं है, लिबास अगर भीगा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा मेरी चादर तुमने सर पर जो ओढ़ी है उसकी बरकत से ये आलम खुल गया है। तुमने तो बारिश देखी है, ये बादलों की बारिश नहीं है, ये नूर की बारिश है। अब वो नूर की बारिश नजर आती है चादर ओढ़ने पर। अब उस चादर को मुस्तफा जब उड़ा रहे हैं तो क्या क्या दिखा रहे हैं? हुजूर चाहते तो दिखाने के लिए ऐसा भी कर सकते थे, चादर का एक कोना आप पकड़ो, आप पकड़ो, आप पकड़ो। क्या हमारे सिलसिले तरीकत में ऐसा नहीं होता है? मुरीदीन जब सिलसिले में दाखिल होते हैं तो शायद चादर पकड़ा देते हैं, पकड़ाते हैं या उड़ाते हैं? बताओ, पकड़ाते हैं ना? चाहे मर्द हजरात को औरतें उड़ा के कोई उंगली बनाते हैं, पकड़ा देते हैं। मेरे आका चाहते तो पकड़ा देते थे, मत पकड़ाते तो कोना पकड़ते थे, उड़ाए तो पूरी चादर में समझ रहे हैं? कुछ देना है, बहुत कुछ देना है। उसके बाद क्या देना चाह रहे थे? क्या वो हजरात को फरमाना चाह रहे थे? वो तो अल्फाज नहीं है भाई हम बोलने के लिए, बस मगर याद कर रहा हूँ, कुछ बात किताब की होती है, कुछ तवज्जो हाथ से आती है, तो मैं याद कर रहा हूँ। और इसका सहरा मेरे सर नहीं जाता, मैं जिस आकाए नेमत का गुलाम हूँ उनकी बारगाह में। अगर वाकई दुरुस्त है उनका फैज़ है, अगर खता कर रहा हूँ तो मेरे जहन की, लेकिन यकीन है इसमें कोई खता का पहलू नहीं है, शरीयत के मेयार से कोई बात हटने वाली नहीं, इसलिए उसूल शरीयत से टकराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हबीब पाक अलैहिस्सलाम की चादर है, उसकी खुसूसियत अपनी जगह है। अगर कोई कहे कैसे, तो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत सुनाया, चादर ओढ़े थे तो अनवार की बरसात हो रही थी, कोई कहेगा नहीं वो बुखारी में नहीं, बेशक नहीं है, नहीं वो बुखारी में, हर किताब है बुखारी में, हर हदीस नहीं है, इसके अलावा भी है, मगर कोई कहे नहीं वो उस दर्जे की नहीं है, तो मैं दलील में कुरान ही पढ़ देता हूँ। क्या भूल गए धबू भी कमीसी हादा फालकू अला वजहियती हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीस मुबारक के बारे में, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात जब उनके भाई आए और अब्बा जान के बारे में बताया कि आपके गम में, जुदाई के गम में रो रो कर आंखें चली गई है, तो हज़रत यूसुफ ने फरमाया मेरा पैराहन ले जाओ, मेरे अब्बा जान के चेहरे पर डालो, आंखें आ जाएंगी। अरे बाप है वो पैगंबर, बेटे हैं ये पैगंबर, मगर लिबास दे रहे, ले जाओ मेरा लिबास। अब इस पर कोई भी नहीं हो सकता कि भाई कमीज का कोई और नाम माना था या जिब्रील के पास से कोई अलग चीज आई थी, ऐसा हो सकता तो वो इल्हाबु बिल कमीज कह सकते थे, इल्हाबु बिल कमीसी आदा। पैगंबर भी वो पैगंबर है, बाद में वो खानिया करते हैं उनको भी मालूम, इसलिए वो सिर्फ कमीज नहीं बोले, मेरा कमीज। अच्छा मेरा कमीज बोले तो कोई और बोलेंगे हाजा ये मेरा ये कमीज ले जाओ, तो मेरा तो कमीज को क्या हुआ होगा कि पहले भी कमीज था, बरसात का कमीज, ये जो कमीज है, अगर आप कहेंगे कमीज की बात है तो वो उतरा हुआ कमीज कह सकते थे, ये मेरा कमीज, समझे आप? उतार कर पैगाम दे दिया, मेरा ये कमीज ले जाओ। अब कुरान से इतना समझ में आ गया कि पैगंबर यूसुफ के बदन से जो कमीज लगी है उसके नूर का ये आलम है कि नाबीना को बीनाई मिल रही है, तो चादर मुस्तफा का आलम है। जिनको बिठाया वो अंधे नहीं थे,
محبت کا ڈھلانا ذرا سوچ سمجھ کے بات کی ہے. جس نبی پاک علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی ہے, جس نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آپ پروردگار کے فیصلوں پر سر جھکانے کی تلقین کی ہے, وہ کیوں ایسے گھبرائے ہوئے تھے؟ نہیں, بلکہ ہمارا تو مزاج بھی کہتا ہے اس رات تو ایک عجیب خوشی کا منظر تھا. اہل بیت کے گھرانے میں کیسا, ہر امی جان اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی, بالوں کو سنبھال رہی تھی, ٹیپ لگا رہی تھی اور ہمت باندھا رہی تھی. بیٹا کل تم بڑے سعادت مند ہو, دین اپنی بقا کے لیے تمہارے خون کے قطرے مانگ رہا ہے. بیٹا آج کے لیے جو دودھ پلایا تھا آج ہم تمہارے حوصلوں کو دیکھنا کرتے تھے. علی اکبر کو بھی ان کے امی جان یہی فرما رہے تھے, علی اکبر کے حوصلے کو بھی امی جان سینے سے لگا کر یہی بڑھا رہے تھے. بیٹا اے میرے پیارے لگتے جگر, تیرے حلقوں میں نازک کر, جب تیر چلے گا خون کا فوارہ رہے گا تو دین مصطفیٰ مضبوط ہو جائے گا. یہ دین کے لیے سب نے قربانی دی ہے. بدر کی قربانی لائق تاریخ, احد کی قربانی لائق تحسین, تمام غزوات و سرایا کی قربانی اپنی جگہ تاریخ میں لائق ہے. ان قربانیوں سے صحابہ کی دین یہاں تک پہنچا ہے. ہر ایک کی قربانی اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت آج پورے کے پورے دین کو ڈھا رہے ہیں. اور جب بدر کا معرکہ بپا ہوا, سامنے کفار تھے, ادھر مسلمان. احد میں مسلمان ادھر کے سامنے کفار تھے, اور کربلا میں یہودی یا عیسائیوں سے مقابلہ نہیں تھا, بظاہر کلمہ پڑھنے والوں کے افراد سے مقابلہ ہو رہا تھا. اب بتاؤ, تیر غیر کی طرف سے آئے تو درد نہیں ہوتا, اپنے کی طرف سے آئے تو درد بہت زیادہ ہوتا یا نہیں ہوتا. اسی لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خطبہ دیا تو یہی فرمایا ہے, لوگوں حاسبوا انفسکم, ذرا اپنا محاسبہ تو کرو, ذرا غور تو کر لو. میں گھبرا کر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن سوچو میرا قتل کرنا کہ تمہارے جائز ہے. اتمام حجت کے امام الحرس, تو کربلا کی وہ آخری رات کیا ہو رہا تھا بولیے, حوصلے بڑھائے جا رہے, ہمتیں بڑھائی جا رہی تھی, اور سینے سے چمٹا ڈھونڈا کر ان کو کہا جا, آج سجدے کر لو, کل سر کٹانا ہے. اور امام علی مقام کا یہی عالم ہے. جب وہ تشریف فرما تھے حضرت سیدنا امام علی مقام کے پاس ان کی بہن صاحبہ آئی, دیکھا بھائی جان کس حالت میں ہے, دیکھا گھٹنوں میں سر کے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت سیدہ زینب کے پوچھنے پر فرمایا, ابھی میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے, میرے آقا نے فرمایا انک تروح الینا, بیٹا ہوتا ہے اب تو قریب تو ہمارے پاس آنے والے ہیں. تو اتنی باتیں پوری معلوم تھی, اطمینان کیسا, اس طرح سے ان کے پاس یقین کی کیفیت ہے, اور پھر بصیرت کا نور کیسے ہے. تو یہ آیت تطہیر میں اس وقت ان کو سمجھ سکتے ہیں. چادر میں مصطفیٰ نے ان کو لے لیا, چادر اٹھائی, تو چادر کیا ہے, دل کو روشن کرنے والی, حوصلوں کو بلند کرنے والی, تجلیات سے سینوں کو منور کرنے والی, خصوصی اعزازات سے ان کو معزز اور مفخم کر دینے والی چادر. حبیب نے اپنی چادر اڑا کر ان کو لے لی. اچھا میں ایک بات بتاؤں, سچی بولو, بیٹی کو چادر اڑا کے آپ تو لے سکتے ہیں, داماد کو بیٹی کو بٹھا کے چادر اڑاتے ہیں. عام کامن سینس کیا ہے بولو, عام رواج کیا ہے بولو, یہ جو ہوتا ہے عام رواج کا نہیں, یہ معاملہ زیادہ ہی نہیں رہا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, ورنہ عمومی طور پر آپ داماد کو اتنا بھی بے تکلف معاملہ ایسا تو نہیں کرتے کہ سسرے اور داماد ایک چادر اوڑھ لیں, کبھی ہوتا ہے. اگر ایسا تھا تو ہو سکتے عرب کا رواج تھا, مصطفیٰ نے کیا ہے, مگر بخدا یہ عرب کا رواج بھی نہیں تھا, یہ مصطفیٰ کا اہتمام تھا. عرب میں ایسا کرتے تھے, مصطفیٰ نے کیا نہیں بھیا, یہ عرب کے کرنے کے طریقے نہیں تھے, یہ سجن عرب کو عجم میں کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں چادر اڑائی جا رہی ہے. چادر مصطفیٰ نے بچھائی, بچھایا, چادر اڑائی, اور اڑا کر اب کیا کہہ رہے ہیں, اللہم ہؤلاء اہل, اے اللہ یہ میرے اہل بیت. اب سوال یہ کہ اللہ کو کیوں بول رہے ہیں, بولنا چاہے ام سلمہ یہ میرے اہل بیت. گواہ کس کو بنانا تھا بھائی, دونوں ام سلمہ کیسے کیوں بنا بھائی, عمر میں گواہ بنانا تھا, تو یہ کیسے اے میری ام سلمہ یہ میرے اہل بیت, بلکہ اللہم ہؤلاء اہل بیت. بلکہ روایت میں یہ بھی آتا سیدھے ہاتھ کو کھڑا, ہمارے ہاتھ سے چادر اڑا دی, اللہم ہؤلاء اہل بیت, چادر چھوڑی بھی نہیں, ہمارے ہاتھ سے چادر پکڑے ہوئے ہیں. وہ بھی اللہ سے محبت کے قربان جاؤ, میں تمہیں سلامی پیش کرتا ہوں. یہ ایک منظر کو بیان کیا, کون سے ہاتھ سے چادر اڑائے, کس ہاتھ کو اٹھائے ہیں, اور کیا ہو سکتا, لیکن میں بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہی ہے. مصطفیٰ اللہم ہؤلاء اہل بیت, وہ خاص ہوتی ہے روایت میں, یہ میرے اہل بیت میں, یہ میرے خاص ہو. اللہ سے کہتا نیرج پٹیل اب بھی پڑھوں مجھے, تو نے آیت تو نازل کی, اللہ تیرے مشکل کو بھولتا ہے,
لیکن تیرا حبیب تیری بارگاہ میں کرتا یہ میرے اہل بیت، ان سے ہر نفس کو دور رکھنا مولا، ہمیشہ ان کو آپ کے ساتھ بنائے رکھنا۔ یہ جب منظر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انتہائی مسرت اور خوشی کی کیفیت میں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں؟ تو میں بلا کیوں نہیں؟ وہ انبیاء کا خیر، بے شک اور تم خیر اور بھلائی پر ہی ہو، تم کو تو کاشان اقدس میں رہنے کا شرف حاصل ہے، بیٹی کو داماد کے گھر نہیں ہوئی ہے، مگر میں اس فضل میں میری اس شان کے ساتھ صاحبزادی کے ساتھ داماد اور نوازوں کو شامل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کے ادوار میں میری ذریت طیبہ چلے گی تو میری بیٹی ہی سے چلے گی، حسن و حسین سے چلے گی، تو دوسرے کے گھر میں بیٹی جا چکی ہے تو سید کی بیٹی شیخ کے گھر گئی تو اس بیٹی کا بیٹا سید نہیں کہلائے گا، شیخ کہلائے گا۔ شیخ کی بیٹی سید کے گھر آ جائے تو ماں کی طرف نسبت نہیں ہوگی، باپ کی طرف ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ہر داماد کا گھر اس کا گھر ہے، اس لیے کہ وہ بیٹی وہاں جاتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد داماد کی طرف منسوب ہوتی ہے، مگر یہ بیٹی وہ بیٹی ہے علی کے گھر بھی گئی ہے، ان سے پیدا ہونے والی اولاد مصطفیٰ کی اولاد سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، حضور ضیاء ملت، سبحان اللہ۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اللہ سے عرض کرنے میں راز یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا جذبہ محبت میں حضور نے فرما دیا ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے جب چادر اڑا کر اللہ سے عرض کیا سب سمجھ گئے یہ دعا بھی ہو رہی ہے، اللہ سے التجا بھی ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جہاں خبر ہے مصطفیٰ کی طرف سے وہاں عرض بھی ہے، عرض و خبر سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو کتنی پیاری بات، کتنی عظیم شان کیفیت ان کی اس سے نمایاں اور وغیرہ ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس شفقت و کرم نوازی کو انہوں نے بیان کر دیا اور امت تک کی بات پہنچی تو وہ انوار و تجلیات سے لبریز کیفیتوں سے سرشار چادر سے ان کو حضور پاک نے ایسا توڑا کہ اس سے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اب ان پر چادر میری ہے، صبح قیامت تک جو ان کی پناہ میں آئے گا وہ براہ راست میری پناہ میں ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ ادھر چلے گئے ادھر کہیں گئے نہیں، جو ان کی طرف جائے گا وہ مصطفیٰ ہی کی بارگاہ میں جائے گا۔ اس وجہ سے عزیزان محترم امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز نے یہ بات نہایت اہتمام کے ساتھ لکھی ہے کہ صبح قیامت تک جس کسی کو بھی ولایت اللہ دینا چاہتا ہے اس ولایت کو بانٹنے والے مولائے کائنات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کتنی عظیم شان بتائی کہ حبیب پاک فرماتے ہیں ہذا نبنا مولائی، اے اللہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان سے محبت فرما، واحد فرما، واحد فرما، ان سے بھی محبت فرما، ان سے محبت کریں، ان سے بھی محبت فرما، اور بشارت بھی دی جو ان سے محبت کریں گے، ان کے بارے میں کریمین سے محبت کریں گے جنت میں وہ میرے ساتھ ہیں، یعنی وہ جنت میں مصطفیٰ کے درجے میں ہوں گے نہیں، وہ اپنے مقام پر ہوں گے، مگر ایسے ہی دیکھیں گے مصطفیٰ کے جلوے جیسے چاند و سورج کی تجلیات نظر آتا ہے۔ حضور کے درجے میں یہ ہوں گے تو مصطفیٰ کے کرانے والے کا چاہنے والے اس منزل میں ہونے کا مطلب یہ کہ بلند مقام پر رکھتے حضور کے دیدار کو اللہ عطا فرما دے گا۔ تو حسنین کریمین کی محبت، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت یہ ہم پر اتنا لازم و ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسرعام خطبے میں فرمایا ارحبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت، اے لوگو اہل بیت مصطفیٰ میں ذات مصطفیٰ کے جلوے دیکھا کرو۔ ارحبوا، آج ہم صوفیہ کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، مراقبے پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ مراقبہ کہاں سے آیا؟ بخاری پڑھو نا بھائی، صحیح بخاری میں مراقبے کا ذکر اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں مراقبہ کرو۔ ہم سب تک سنتے ہیں صوفیہ سے اللہ کا مراقبہ کرو، مگر صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا مراقبہ کرو۔ ارحبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، مصطفیٰ کی آل میں مصطفیٰ کے جلووں کا مشاہدہ کرو۔
علیہ السلام نے غار ثور میں 3 دن رکھ کر ایسے فیوزات سے نوازا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حصہ تھا، اور وہ جو مراقبے میں مصطفیٰ کا بھی جلوہ دیکھتے تھے، خدا کے جلووں سے بھی اثردار ہوئے تھے، کیا دیدار تھا ان کا، مصطفیٰ کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، مصطفیٰ زانوں میں صدیق اکبر پر سر انور رکھے ہوئے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں رحال میں رکھ کر، اور وہ اپنے زانوں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کا سر انور دیکھتے ہیں۔ کیا ہے صدیق اکبر کی زانوں رحال بن گئی، صاحب قرآن کا سر ان کے اس رحل پر ہے، اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، صاحب قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ مرشد کے مرید کیسے ہیں کہ وہ مرشد گرامی دے رہے ہیں، مرید صادق دے رہے ہیں، تو وہ جو جلووں کو دیکھے تھے، تجلیات کو دیکھے تھے، اور اس کے بعد بیوی عائشہ فرماتی ہے میں اپنے ابا جان کو دیکھتی ہوں کہ علی مرتضیٰ کو بار بار دیکھتے ہیں، میں نے جب پوچھا تو فرمایا ہاں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھ کر عبادت ہے، نظر الى علی کی نہیں بات، ان کو یہ حق تھا یہ بولے۔ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو صحیح قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، اس میں ہے ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اے لوگو ابو بکر صدیق خلیفہ اکبر کا خطبہ ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں منبر پر، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، اہل بیت مصطفیٰ علی یہ مرتضیٰ ہے، حسنین میں کریمین ہے، فرما رہے ہیں سکینہ کائنات کو حضور پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے 6 ماہ وصال کر گئی، مگر ان کے ہوتے ہوئے ہی خطبہ دیا انہوں نے، جس وقت خطبہ دیے وہ موجود تھی اس دنیا میں، فرمایا یہ جو چاروں کو مصطفیٰ نے چادر یہ میرے لیا ہے، ابو بکر کی نظر سے دیکھو، مصطفیٰ کے جانشین کی نظر سے دیکھو، مصطفیٰ کے مصلی پر کھڑے رہ کر کو نماز پڑھایا اس کی نظر سے دیکھو، جس نے فتنہ انتظام کا خاتمہ کیا اس کی نظر سے دیکھو، جس کو مصطفیٰ علیہ السلام نے یار غار کا اعزاز بخشا اس کی نظر سے دیکھو، لا تحزن معنا یقول لصاحبہ لا تحزن معنا، جن کے بارے میں آیا ان کی نظر سے دیکھو، کہتے ہیں میں نے ابو بکر تمہارا امام اور خلیفہ مصطفیٰ کا ہو کر جو دیکھا ہوں وہی نظر سے میں نے کہتا ہوں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ارے آپ کہتے ہیں بیٹے کے آئینے میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں آئینے مصطفیٰ، اس آئینے حیدر کرار میں جلوہ مصطفیٰ ہے۔ کیوں نہ دیکھو حضرت علی مرتضیٰ نکلے اثر کی نماز کے بعد، امام حسن مصطفیٰ کے لیے کھیل رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہے، نماز پڑھ کے نکلے، خالی ایک کندھے پر چوم رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے باپ قربان ہوئے شہزادے، شبیہ بالنبی لیس شبیہا بعلی، مصطفیٰ کے مشابہ ہو، اپنے ابا جان علی کے مشابہ ہو، کہنے کا انداز ہے اپنے باپ کا بیٹا مشابہ ہوتا ہے، کہا آپ اپنے نانا جان کے مشابہ ہو، تو علی کو کیسا قرآن ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں محبت کے انداز میں۔ اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صحابہ و اہل بیت کے درمیان جو محبتیں ہیں ان کو سمجھا جائے، مصطفیٰ علیہ السلام کی حال کو انہوں نے کیسے کہا اور اہل بیت نے ان کو کیسے کہا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو علی علی نماز نہیں کر رہے ہیں، اس کو تنقید پر محمول نہیں کر رہے، حالانکہ وہ جملہ کیا ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے مشابہ ہے، خوش ہو رہے ہیں، علی کو خوش ہو رہے ہیں، ہاں میرے بیٹے کو مصطفیٰ کے جلوے میں ایسا سرفراز ہوا بھی ویسا ہی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں خود حدیث میں آتا ہے، حضرت امام حسن مصطفیٰ سر انور سے سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ، اور سینے اقدس سے قدمین کریمین تک امام حسین مشابہ، اور سیدی کائنات کے بارے میں بھی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، مصطفیٰ کی ہو بہو اگر تصویر دیکھا ہو، مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھو، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، سخاوت کا انداز، عبادت کا انداز، ذکر و اذکار کا انداز، پوری ادا مصطفیٰ ہی کی ہے۔ یہ بات بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی تھی، اب حضرت علی یہ مرتضیٰ فرما رہے میرا بیٹا حسن مصطفیٰ کے سر انور سے سینے تک مشابہ، میرا بیٹا حسین سینے سے قدمین تک مشابہ ہے، اور حیدر کرار کے سامنے صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی۔ یہ ارقبوا کا ترجمہ میں اپنے ذوق سے کیا، اس کا ایک اور ترجمہ میں بتایا خیال رکھو مصطفیٰ آل بیت مصطفیٰ، حبیب کا خیال رکھو، لیکن مراقبے میں خیال جمانے میں نہیں، خیال ہی زمانا جاتا ہے، زمانے
کر، ان کا ادب کرو مصطفیٰ کو دیکھ کر، ان کی باتیں سنو مصطفیٰ کو دیکھ کر. یہ مضمون تو ہے، یہ صفاتی مضمون ہے، یہ ذاتی مضمون ہے. اور ہمارا تعلق درسگاہ سے بھی ہے، خانقاہ سے بھی ہے. اس لیے دو باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے عزیزان محترم، یہ ایسا مضمون ہے، میں کہتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، لیکن بولنا یہی پڑے گا. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیا ہوا آغاز بات تھا، آپ سے نکاح نہ دیکھی ہوئی تھا.